السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چینل قصہ کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نماز نہ پڑھنے والا بھی جنت میں۔ پیارے ساتھیوں، جنگ خیبر اسلام کے بہت مشہور جنگوں میں سے ایک ہے۔ یہ جنگ مدینہ کے آس پاس بسنے والے یہودیوں کے ساتھ لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے یہودیوں کی بستی خیبر سے تھوڑا ہٹ کر اپنا پڑاؤ ڈالا تھا۔ وہاں قریب ہی ایک غریب چرواہا کسی یہودی کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب اس چرواہے نے دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی یہاں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں تو اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش جاگی۔ وہاں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں اور کیسے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے وہ چرواہا بکریوں کو چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کے پاس پہنچ گیا۔ جب وہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا تو اس نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آخر تمہارے سردار کون ہیں اور اس وقت وہ کہاں ہیں؟ مسلمانوں نے اس چرواہے کو بتایا، ہمارا سردار ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر ان صحابہ کرام نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم وہاں چلے جاؤ، ہمارے سردار اسی خیمے میں موجود ہیں۔ جب چرواہے نے خیمے کی طرف دیکھا تو وہ بہت حیران رہ گیا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خیمہ بہت ہی سادہ سا تھا۔ یہ دیکھ کر چرواہے نے سوچا کہ شاید یہ لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کو یقین نہ آ رہا تھا، آخر اتنے بڑے سردار آدمی اس معمولی سے خیمے میں رہ سکتے ہیں؟ وہ تو سب کے سردار ہیں، وہ تو بے حد شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہوں گے۔ لیکن جب وہ چرواہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ خیمہ تو معمولی ہے، کھجور کے پتوں سے تیار کیا گیا ہے۔ پھر وہ چرواہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے خیمے کے اندر داخل ہو گیا اور اندر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے مسلمانوں کے سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر چرواہے نے کہا، مسلمانوں کے سردار، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میری مقام اور حیثیت کیا ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کر کے تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی باتیں سن کر وہ چرواہا بہت حیران ہوا، کیونکہ اس وقت دوسری قوم میں غریب لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان سے دن بھر جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا اور شام کو بس تھوڑا سا کھانا دے کر انہیں جنگل میں سونے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے سے کہا کہ اسلام قبول کر کے تم ہمارے بھائی بن جاؤ تو بس چرواہا بہت حیران ہوا، آخر اتنے بڑے سردار کا میں غریب چرواہا بھائی کیسے بن سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگا کہ کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں تو ایک غریب اور کالے رنگ کا آدمی ہوں اور آپ اتنے بڑے سردار ہیں، تو آپ میرے جیسے غریب انسان کو اپنا بھائی کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایسا ہی ہوگا، اسلام قبول کر کے تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اس چرواہے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور پھر مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، تم اسی وقت پہ ایمان لے آئے ہو، ابھی نماز کا وقت ہے کہ میں تم کو نماز کا حکم دوں، اور نہ ہی ابھی رمضان کا مہینہ ہے کہ میں تمہیں روزہ رکھنے کا کہوں، بلکہ ابھی تو صرف جہاد ہی کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس لیے تم اس جہاد میں شامل ہو کر مسلمانوں کا ساتھ دو۔ حضور کے کہنے پر وہ چرواہا مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اگر میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں ضمانت لیتا ہوں کہ اگر آپ اسلام کی خاطر جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے کالے رنگ کو بھی سفید رنگ میں تبدیل کر دیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا کہ پہلے تم ایک کام کرو کہ تم جس یہودی کی بکریاں لے کر یہاں چرانے آئے ہو، پہلے جا کر اس یہودی کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کو بکریاں واپس کرنے کا اس لیے حکم دیا کیونکہ وہ چرواہا معاوضے کے طور پر ایک یہودی سے بکریاں چرانے کے لیے لایا تھا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر وہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دشمن کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ پہلے اس مسلمان چرواہے سے کہا کہ جاؤ اور اس یہودی کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ مسلمان چرواہا جلدی سے اس یہودی کو اس کی بکریاں واپس کر کے آیا اور پھر جہاد میں شامل ہو کر شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع ہوتے دیکھا تو اس کی وجہ معلوم کی کہ آخر کیا بات ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس جنگ میں ہم مسلمانوں کی طرف سے ایک ایسا انسان بھی شہید ہوا کہ جسے ہم نہیں جانتے۔ جب صحابہ کرام کے بتانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کی لاش کو جا کر دیکھا اور صحابہ کرام کو بتایا کہ ہاں، تم سب صحیح کہہ رہے ہو، اس شخص کو تم میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن میں اسے جانتا ہوں۔ یہ اللہ کا واحد بندہ ہے جس نے اپنی زندگی میں نہ کوئی نماز پڑھی تھی اور نہ ہی کوئی روزہ رکھا تھا، لیکن اس کی ضمانت میں خود لیتا ہوں کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس پر دوزخ حرام ہے، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں۔ پیارے ساتھیو، اب آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کو 1 گھنٹے کے اندر اندر جہنم کی زندگی سے نکال کر جنت والی زندگی میں شامل کر دیا۔ نہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کبھی زکوٰۃ، اور نہ ہی کبھی کعبے کا طواف کیا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ بندہ جنت میں جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوا ہے۔ میرے ساتھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ تمام عمل کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ خاتمے کے وقت نیت اچھی ہو تو جنت ملے گی، اور اگر نیت بری ہو تو جہنم۔